الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. مؤمنین کی خدمت میں عرض سلام و تحیت ہے. خداوند متعال ہم اور آپ کو شیعیان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں شامل فرمائے. نماز تراویح کی حیثیت اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک کیا ہے، یہ اس سلسلے میں ہمارا دوسرا پروگرام ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، ہمارے معروف و مشہور اور عظیم محدث مرحوم شیخ محمد ابن علی ابن الحسین المعروف بالصدوق رحمہ اللہ کی یہ جزء ثانی ہے اس کتاب کی، جو دار التعارف لبنان میں چھپی ہے. اس جلد میں صفحہ نمبر 79 بلکہ 89 صفحہ نمبر 89 الصلاة فی شہر رمضان، زرارہ محمد ابن مسلم اور فضیل نے حضرت باقر علوم النبیین سلام اللہ علیہ اور حضرت قرآن ناطق بحر حقائق جعفر الصادق سلام اللہ علیہما وآلہما سے سوال کیا. عن الصلاة فی شہر رمضان نافلۃ باللیل جماعہ، کہ ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز نافلہ ادا کرنے کا حکم کیا ہے. بعنوان آخر یعنی تراویح کا حکم کیا ہے، تو فرمایا دونوں اماموں نے سلام اللہ علیہما، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کان اذا صلی العشاء الآخرہ انصرف الى منزلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عشاء ادا کرتے اس کے بعد واپس اپنے گھر لوٹ آتے صلی اللہ علیہ وآلہ. ثم يخرج من آخر اللیل الى المسجد فیقوم فیصلی، پھر رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسجد پلٹ آتے اور نماز نافلہ ادا کرنا شروع کرتے. فأخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي، ان کا یہی عمل تھا اور یہی سنت تھا. ماہ رمضان کی پہلی رات کو وہ ہر رات کی طرح نماز عشاء پڑھ کر گھر گئے، دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد تشریف لائے اور نماز نافلہ شروع کیا. جب نماز نافلہ شروع کیا تو ان کی اجازت کے بغیر صحابیوں کا ایک ٹولہ انہوں نے کیا کیا، فاصطف الناس خلفہ فہرب منہم الی بیتہ، اور یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، عمری روایات میں بھی یہی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کچھ اصحاب نے تراویح پڑھنے کی انہوں نے کوشش کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سخت منع فرمایا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کیا ہے، لیکن عمر نے اس چیز کو جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اور منع کیا ہے، اسی ہی کو اس نے دوبارہ اہل قبلہ سے پڑھوایا ہے اور یہ ان کے سنت بن چکا ہے، اور یہ اسی بدعت پہ 1400 سال سے عمل کرتے آ رہے ہیں. جب وہ لوگ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافلہ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اقتداء کیا ہے، صف انہوں نے بنا دیے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہرب منہم الی بیتہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کام کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر واپس تشریف لائے. وَتَرَكَهُمْ، ان کو ان کی حالت میں چھوڑ دیا. فَفَعَلُوا ذَلِكَ 3 لَيَالٍ، انہوں نے صحابہ نے 3 راتیں یہی عمل کرنے کی کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادت میں مصروف، یہ پیچھے صف باندھے جا رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امر اور ان کی اذن کے بغیر یہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ شیعہ احادیث ہیں، یہ عمری احادیث نہیں ہیں. کوئی جاہل ہم سے یہ نہ کہیں کہ یہ تو آپ کی اپنی احادیث ہیں، آپ اس سے کیوں استدلال کر رہے ہیں. ابھی ہم نے استدلال کرنا شروع نہیں کیا ہے کہ نماز تراویح کیوں کر بدعت ہے. ابھی تو ہم صرف
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا نقطۂ نظر پیش کر رہے ہیں، شیعوں کا موقف پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک تراویح کی کیا حیثیت ہے۔ انہوں نے 3 راتیں کی۔ فقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اليوم الثالث على منبره فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے 3 دفعہ یہ تکرار کیا ہے تو وہ اپنے منبر پہ کھڑے ہو گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد خدا بجا لایا اور ثناء الہی فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ خطبہ ایراد فرمایا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایہا الناس ان الصلاة باللیل فی شہر رمضان من النافلة فی جماعہ بدعہ، اے لوگ سمجھ جاؤ اور جان لو کہ ماہ رمضان میں نافلے کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے۔ وصلاة الضحى بدعہ، اور صلاۃ ضحیٰ جو عمری حضرات اب بھی پڑھتے ہیں، اور ان کے اپنی کتب میں موجود ہے کہ بہت سارے صحابہ صلاۃ ضحیٰ کو وہ بدعت سمجھتے تھے۔ صلاۃ ضحیٰ وہ ہے کہ فجر اور ظہر کے درمیان، اس ٹائم میں یہ لوگ جماعت کے ساتھ ایک نماز انہوں نے اپنے سے بنایا ہے صلاۃ الضحیٰ، اور یہ بھی بدعت ہے۔ الا فلا الا فلا تجتمعوا لیلا فی شہر رمضان لصلاۃ اللیل، خبردار رہنا کہ ماہ رمضان میں نماز شب، نماز تہجد ادا کرنے کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے جماعت نہ بنانا۔ فإن تلك معصیہ، یہ ایک معصیت ہے، ایک گناہ ہے۔ الا فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا آخری منزل آتش جہنم ہے۔ ثم نزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يقول قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعہ، فرمایا کہ ایک عمل جو خدا کی مرضی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چاہے وہ کم ہو وہ بہتر ہے اس عمل سے جو بدعت ہے، خدا کے نزدیک مبغوض ہے، پروردگار عالم کے نزدیک وہ گناہ ہے، وہ حرام ہے۔ آپ ایک بدعت بجا لائیں چاہے وہ کثیر بھی ہو، وہ آپ کے گناہ پہ گناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک عبادی عمل بجا لا رہے ہیں جو خدا کے نزدیک محبوب ہے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق ہے، چاہے وہ کم بھی ہو، وہ ایک گناہ سے بہتر ہے۔ میرے معزز ناظرین، اسی کو مرحوم شیخ طوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب استبصار میں بھی نقل فرمایا ہے۔ یہ کتاب وسائل الشیعہ لتفصیل مسائل الشریعہ مرحوم شیخ الحر العاملی رحمہ اللہ تعالی کی ہے۔ وسائل الشیعہ تألیف الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی رحمہ اللہ، الجزء الثامن، 8ویں جلد اس کتاب کی، جو مؤسسہ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بیروت میں اس کتاب کو نشر کیا ہے سنہ 1429 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 45 میں مرحوم شیخ حر عاملی نے ایک باب انعقاد فرمایا ہے، باب عدم جواز الجماعہ فی صلاة النوافل فی شہر رمضان ولا فی غیرہ عدم استثنی، ماہ مبارک رمضان میں نماز نافلہ ادا کرنا جماعت کے ساتھ یہ باطل ہے، اور غیر ماہ مبارک رمضان میں بھی یہ بات باطل ہے۔ پہلی حدیث وہ جو نقل کر رہے ہیں وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں کتاب شریف من لا يحضرہ الفقیہ سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے، نقل فرماتے ہیں عمار سے کہ وہ روایت کرتے ہیں حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ سے کہ فرمایا سألته عن الصلاة في رمضان في المساجد، میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے تراویح کے متعلق سوال کیا تو فرمایا لما قدم امیر المؤمنین علیہ السلام الکوفة امر الحسن بن علی سلام اللہ علیہما ان ینادی فی الناس، جب
ہمارے آقا ہمارے مالک مطلق امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ وارواحنا لہ الفدا کو حکم دیا کہ آپ مسجد میں جائیے اور لوگوں میں ندا کیجئے اور اعلان کیجئے، پروکلیمیشن دے دیجئے، لا صلاة فی شہر رمضان فی المساجد جماعہ، اعلان کیجئے کہ تراویح ممنوع، تراویح فوربڈن، تراویح حرام بدعت ہے، اب کوئی یہاں پہ تراویح ادا نہ کرے۔ فنادى في الناس الحسن بن علي علیہ السلام بما امرہ به امیر المؤمنین علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے وہی اعلان کیا جس کا امر اور حکم ہمارے آقا اور ہمارے مالک حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا تھا۔ فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي علیہ الصلاۃ والسلام صاحوا، جب عوام کو یہ پتہ چلا، انہوں نے سنا کہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تراویح کو منع کر رہے ہیں، تو لوگوں نے صاحوا، لوگوں نے نعرہ بلند کیا۔ کیا نعرہ بلند کیا؟ قالوا صاحوا وا عمراء وا عمراء، انہوں نے کہا وا عمراء، انہوں نے وا عمراء۔ اب وا عمراء کو اردو میں ترجمہ کرنا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں کیسے ترجمہ کروں، یعنی اگر کسی شخص کی مصیبت میں آپ روئیں تو آپ کہیں گے وا فلانا وا فلانا۔ کسی شخص کی مصیبت میں اگر روئیں، ندبے کے لیے، غم کے لیے، ماتم کے لیے، مثلا اگر عربی زبان میں کئی دفعہ نوحہ پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں وا حسینہ وا حسینہ، تو انہوں نے ان کے نزدیک، کوفے کے عوام کے نزدیک، کیونکہ عمر کی سنت کو توڑا جا رہا تھا اور عمر ان کے نزدیک ایک مقدس شخصیت تھی، عمر ان کے نزدیک ایک با تقوی خلیفہ جو گزر چکا ہے، مر چکا ہے، بلکہ ان کے نزدیک شہید ہو چکا ہے، ایسا شخصیت ہے، اور تراویح بھی ان کے نزدیک ایک عبادت ہے۔ تو انہوں نے یہی نعرہ بلند کیا کہ وا عمراء وا عمراء، اور کوفے میں بہت سارے لوگ منافق رہتے تھے۔ یہ جن لوگوں نے، ایک دفعہ ہم نے تحقیق کی تھی اور عربی زبان میں ہم نے اس مسئلے پہ بہت تقاریر کی ہیں، جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے امام حسین سلام اللہ علیہ کو کوفے آنے کی، اس میں سے بہت سارے بنی امیہ کے لوگ تھے جو کوفے میں رہتے تھے۔ اب یہ اور بات ہے، اب اس موضوع کو اب نہیں چھیڑا جا سکتا اس حالت میں۔ وا عمراء وا عمراء فلما رجع الحسن الى امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام قال له ما هذا الصوت، جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد گرامی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ وارواحنا لہ الفدا کے پاس آئے تو ان کے والد گرامی نے ان سے پوچھا کہ اے فرزند دلبند، یہ آواز کیا آ رہا ہے، کہ لوگ کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ تو فرمایا قال یا امیر المؤمنین الناس یصیحون وا عمراء وا عمراء۔ تو امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ وروح لہ الفدا نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، یہ لقب ہے ہمارے آقا اور ہمارے مالک، ہمارے امام سلام اللہ علیہ کے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، تمام مؤمنین کے بادشاہ، اے شہنشاہ مؤمنین۔ یہ لوگ نعرے، جاہل لوگ، متعصب لوگ، بدبخت لوگ، شقی لوگ نعرے لگا رہے ہیں وا عمراء وا عمراء، عمر کی سنت کو توڑا جا رہا۔ تو فقال امیر المؤمنین علیہ السلام قل لهم صلوا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھنا چاہیں، تراویح پڑھنا چاہیں، پڑھ لیں۔ جب دیکھا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ لوگ نہیں سنیں گے، اطاعت نہیں کریں گے، یہ اپنی بدعت پہ، شقاوت پہ یہ اصرار کریں گے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اصرار نہیں فرمایا۔ ایک اور روایت میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے معزز ناظرین، اسی کتاب میں، کتاب سرائر ابن ادریس سے وہ روایت فرماتے ہیں کہ عن ابی جعفر و ابی عبداللہ علیہم السلام، کہ حضرت امام باقر علوم النبیین سلام اللہ علیہ اور حضرت قرآن ناطق امام صادق سلام اللہ علیہما و آلہما نے فرمایا کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کوفہ آئے تو لوگوں نے کہا اجعل لنا اماما یؤمنا فی رمضان،
تو انہوں نے عرض کیا، لوگوں نے، عوام نے، کوفے کے شہریوں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے ایک پیش نماز معین کیجئے جو ہمیں تراویح پڑھائے۔ بلی فقال لهم لا ونهاهم ان يجتمعوا فيه، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ ناکام نہیں کروں گا، اور ان کو منع کیا تراویح پڑھنے سے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فلما امسوا جعلوا يقولون ابکوا رمضان و رمضانا، تو جب شام ہو گئی تو لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ابکوا، لوگو روئیے، گریہ کیجئے، رمضان کے لیے گریہ کیجئے کہ رمضان پہ ظلم ہو رہا ہے، رمضان کے سنن کو توڑا جا رہا ہے، رمضان میں ہمیں عبادت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ قال حارث الاعور في اناس فقال یا امیر المؤمنین ضج الناس وکرہوا قولک، ایک صحابی آئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارگاہ میں کہ بہت لوگوں کو غصہ آ رہا ہے اور وہ نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ آپ کے بات سے، آپ کے فرمان سے وہ ناراض ہیں۔ فقال عند ذلك دعوهم وما يريدون، امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ ان کو چھوڑیے، وہ جو کرنا چاہیں کر لیں، جس جہنم میں جائیں، جس نماز کو پڑھنا چاہیں، جس بدعت کو وہ بجا لانا چاہتے ہیں بجا لائیں۔ لیصلی بہم من شاء، وہ خود اپنے لیے پیش نماز ڈھونڈ لیں۔ ثم قال ومن يتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، فرمایا کہ جو بھی شخص، آیت قرآن مجید ہے سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 115، فرمایا کہ جو بھی شخص اہل بیت طاہرین مؤمنین، یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے راستے کو چھوڑے، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑے، تو وہ جو راستہ اختیار کرے ہم اس کو وہی اسی راستے پہ چھوڑیں گے، اور وہ اس کو جہنم پہنچائیں گے، اور جہنم ایک بہت بری منزل اور ایک بہت ہی دردناک منزل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور یہ حدیث انہوں نے روایت فرمایا ہے تحف العقول سے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ولا تجوز التراویح فی جماعہ، فرمایا کہ نماز تراویح جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی روایات موجود ہیں۔ تو معزز ناظرین، ہمارے نزدیک نماز تراویح بدعت ہے، حرام ہے، نہ صرف کہ اس کا پڑھنا اب مستحب نہیں ہے بلکہ اس کا بجا لانا فسق ہے، فجور ہے اور حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ جان کر تراویح پڑھے کہ یہ بدعت ہے، اس کے باوجود بدعت جب اس کے لیے ثابت ہو جائے پھر بھی اصرار کرے پڑھنے پر، تو ایسا شخص کافر بھی ہے۔ میرے معزز ناظرین، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں علماء شیعہ، علماء صحیح العقیدہ شیعہ علماء کے بعض مباحث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ انہوں نے قدیم ایام سے تراویح کو عمر کے متائن میں شمار فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف، یا علی مدد۔